کا ثواب پہنچے. یہ ایک ایک جملہ میرا لکھ لو, لکھ کے جو ہے آپ زیارت امین اللہ مجلس کے بعد, افطار کے بعد, نماز کے بعد آرام سے کھڑے رہ کے زیارت امین اللہ پڑھے. کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھے, لیکن پڑھے. یہ میرے مولا کی بڑی مخصوص زیارت ہے 21 رمضان. 21 رمضان کے ہمیشہ مولا کی زیارت نہیں پڑھ سکتے, لیکن آج 21 رمضان ہے, اسی لیے میں بول رہا کہ 21 رمضان کو مولا کی زیارت کا تحفہ دو. اس کے بعد دیکھو کہ کم از کم تمہارا ایک رشتہ بن جائے گا مولا سے. 21 رمضان کو ہم نجف اشرف میں نہیں ہے کہ وہاں جا کے مولا کو پرسہ دے سکیں, یا کسی معصوم کے روزے میں نہیں ہے, ہر آدمی اپنے اپنے گھروں میں ہے. تو کم از کم 21 رمضان کو یہ تحفہ مولا کی بارگاہ میں جائے گا تو ہمارے لیے بہت فائدہ ہے کہ ہم اس لسٹ میں آ گئے کہ جنہوں نے آ کے علی کو پرسہ دیا. عزیزوں, جب دنیا میں بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے, کسی کے باپ کا انتقال ہوتا, کسی کے گھر میں کوئی واقعہ ہوتا, ہم جاتے ہیں پرسے کے لیے, اور جانا بھی چاہیے. حکم ہے اگر تمہاری بستی میں کسی کا انتقال ہو جائے تو تم جاؤ, جا کر پرسہ دو, ان کے گھر والوں کے ساتھ بیٹھو. ہم نہیں ہیں, ہم دور ہیں, کیسا جائیں مولا کے گھر کو. آپ جہاں پہ رہیں یوکے میں, جہاں سے آپ مجھے سن رہے, آپ وہاں کیا کریں کہ وہاں سے بیٹھ کے زیارت امین اللہ پڑھ کے سارے معصومین کو پرسہ دو, اور مولا کو بولو مولا ہم دور ہیں, ورنہ میں نجف اشرف میں رہتا تو میں آپ کی خدمتوں میں آتا, آپ کی خدمت کے لیے آتا. مولا یہ ہمارے پرسے کو قبول کرو, شہزادوں کو پرسہ دو, شہزادیوں کو پرسہ دو. اگر نجف اشرف میں ہوتے ہیں تو مولا کے گھر پہ جاتے, جو مولا کا گھر اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے, مولا کے گھر پہ جاتے اور جا کر مولا کو وہاں پہ پرسہ دیتے. تو دوستو زیارت امین اللہ میں سارے سننے والوں سے ریکویسٹ کر رہا کہ آج 21 رمضان ہے, زیارت مولا یہ پڑھیے جہاں پہ آپ ہیں. آپ بعد میں مجھے دعا دیں گے کہ یہ کیا برکت والی زیارت ہے, کیا مکمل زیارت ہے. اس زیارت سے یہ فائدہ آپ انلمیٹڈ فائدے ہوتے ہیں. فائدے کے لیے ہم تھوڑی پڑھ رہے ہیں, ہم تو مولا سے محبت کرتے ہیں, ہم تو مولا سے پیار کرتے ہیں, ہم کو تو مولا سے عقیدت ہے. یہ ہمارا سید و سردار ہے, یہ ہمارا محسن ہے, یہ ہمارا کرم فرما ہے, یہی ہے جو ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر انشاءاللہ ہماری مدد کرے گا. تو یہ مولا کے پاس جا کے محبت کے ساتھ ہے نا. اس لیے کہ شیعہ کے بارے میں یہ کہا گیا, چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے, صلوات پڑھیں محمد وعلی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. چھٹے امام کی حدیث ہے کہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی تینت سے پیدا, ہماری بچی ہوئی تینت سے پیدا ہوئے ہمارے شیعہ. جب آپ نے سن لیا تو یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہمارے بابا کا سایہ ہو گیا تو اپنے باپ کو سلام کرنے کے لیے وہ ثواب ملے گا جیسے تم نجف اشرف میں کھڑے رہ کے مولا کو سلام. جب تم مولا کو سلام کر تو مولا سے تمہارا ایک رشتہ بنا, ان لوگوں میں تمہارا نام لکھا جائے گا کہ جنہوں نے آ کے علی کو کا شہادت کا پرسہ, شہزادیوں کو, شہزادوں کو, امام زمانہ کہ مولا کے پاس جو لسٹ تیار ہو رہی اس میں تمہارا نام. پلیز ریکویسٹ ہے کہ زیارت امین اللہ آج کی رات آپ پڑھیں. 21 رمضان کی رات ہے, یہ مطلب شب لگے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس زیارت پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور نماز شب, اس لیے کہ مولا کی وصیتوں میں سے ایک وصیت, ہر امام کی وصیت, مولا حسین کی بھی وصیت. یعنی مولا حسین نے کیا کہا تھا, شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کو جب رخصت آخر کے لیے آئے تھے, ابھی میں مسائل پہ نہیں آئے, رخصت آخر کے لیے آئے تھے اور مولا رخصت ہو کے جا رہے تھے, تو اس وقت امام نے شہزادیاں جب رو رہی تھی, دونوں بہنوں کے ماتھے چوم کے کہا, بہن زینب, بہن ام کلثوم, مجھے نماز شب میں نہیں بھولنا. یہ مولا حسین کی وصیت. اسی لیے میں ایام عزا کی عشر اول میں تاکید کرتا ہوں کہ شب عاشور اور شام غریبہ میں نماز شب ضرور پڑھو, شب نماز ضرور پڑھو. ٹھیک ہے مجلسوں کی مصروفیت, غم, تھکن سب اپنی جگہ پہ, لیکن شب نماز اس رات میں نہیں چھوڑنا. اس سے کہ آج مولا حسین کی وصیت ہے اور آج علی کی وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے. بلا امیر المومنین میں آپ کو یہ ملے گا جس میں میرے مولا نے شہزادوں سے کہا کہ بیٹا صلاۃ اللیل کو قائم کرو. اب صلاۃ اللیل کو وہ تو مولا ہے, امام ہے, وہ تو قائم کر چکے, لیکن یہ میسج ہمارے لیے ہے کہ میرے جانے والوں تک یہ پیغام پہنچا کہ صلاۃ اللیل کو قائم کرو, نماز شب کو قائم کرو. بس 3 رکعت, میرے یوتھ کو میں بول رہا کہ 3 رکعت پڑھو, لیکن پڑھو. جب تم پڑھو گے تو تم کو احساس ہوگا, آہستہ 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 زندگی میں
ایک چینج آ جائے گا. آہستہ آہستہ تمہارا نور چہرے پہ نور آ جائے گا, تمہاری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی, تم کچھ نہیں ملے گا تو دل کو سکون ملے گا, ایک پیس ملے گا. جو اسٹریس کی بیماریاں ہیں نا, میں بولتا ہوں لوگوں کو کہ جب آ کے بولتے ہیں کہ اسٹریس کی بیماری ہے, مجھے یہ دو یہ دو یہ دو, تو میں کہتا ہوں تسبیحات اربع سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 18 مرتبہ پڑھو, اور شب نماز پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے, ایک آرام ملتا ہے, ایک پیس دے دیتا اللہ. تو میری سارے یوتھ سے یہی خواہش ہے, تمہارے گھر کے جو بھی ڈے ٹو ڈے لائف کے پرابلمس ہیں وہ سارے پرابلمس تم خود دور کر سکتے یہ نماز شب پڑھ کے. رات میں 9 بجے 10 بجے 11 بجے جب آپ کو موقع ملے آپ پڑھ لیں. بہترین وقت تو فجر سے پہلے کا ہے, لیکن آپ کو جب موقع ملے آپ شب نماز پڑھ لو. اس کے بعد دیکھو کہ کرم پروردگار, کرم امام علی علیہ السلام کیا ہوتا ہے. مولا علی کی وصیتوں میں سے تیسری وصیت کیا تھی, وہ اپنے بیٹوں کو, دوسرے بیٹوں کے امام حسن امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کے, کہ تم حسن اور حسین کے لیے برادران یوسف نہیں بننا. عزیزو یہ بہت بڑا جملہ ہے, بہت بڑا جملہ. یہ ایک جملہ نہیں ہے مولا کا, ایک پورا پیغام. برادران یوسف کی طرح تم حسن اور حسین کے ساتھ نہیں رہنا, نہیں بننا. کیا مطلب؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ حسد کا اینڈ کیا ہے؟ مرڈر. اب بولیں گے کیسے؟ پہلا گناہ جو زمین کے اوپر ہوا وہ کون سا گناہ تھا؟ دنیا بنی 4 آدمی ہے بس, نبی آدم ہے, جناب حوا ہے, جناب حابیل ہے اور قابیل, 4 آدمی, اور ان لوگوں کی وائف سے 6 آدمی. پوری دنیا میں صرف 6 آدمی. 6 آدمی میں شیطان نے جس چیز کو چنا, آپ سوچو شیطان کی نگاہ میں سب سے بڑا گناہ کون سا؟ شیطان کی نگاہ میں بدترین گناہوں میں سے گناہ کون سا؟ جلسی, حسد. اس دن سے آج تک چلتا ہوا. مولا نے اپنے بچوں کو کہا وصیت میں بالخ امیر المومنین میں کہ تم حسن اور حسین کے لیے برادران یوسف بن کرو. انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے حسد کیا. حابیل نے سے قابیل نے کیا کیا تھا؟ حسد کیا. ایسا حسد. اور حسد کس بات کا تھا؟ دونوں نبی زادے, دونوں نبی زادے, نبی کے بیٹے, معصوم نبی کے بیٹے, اور صرف ایک کو پوزیشن ملا. جناب آدم نے حابیل کو اپنا وارث سکسیسر بنایا. شیطان آ گیا قابیل کے پاس اور آ کے کہا کہ تیرا چھوٹا بھائی سکسیسر بن گیا نبی کا, تمہارے باپ کا, اور تم بڑے ہو, یہ حق تمہارا. اس طرح کرنے. اب کیا ہوگا؟ تمہارے بچے اور اس کے بچوں میں کتنا فرق آ جائے. آپ دیکھیں بات کیسے کرو. حابیل کے بچے فخر کریں گے تیرے بچوں کو کہ ہمارا باپ وارث رسول ہے, وارث نبی. آپ سوچیں بس. تو اس نے کہا میں کیا کروں؟ قابیل نے کہا میں کیا کروں, میرے بابا نے بولا. تو کہا جا کے پوچھ. پہلی گستاخی. نبی سے کوئی سوال کرنا اپنی مرضی کا. نبی سے سوال کیا تھا؟ جو نبی دے وہ لینا ہے, جو جس سے روکے اس سے روکنا ہے. جہاں کے باپ سے بولی باپ سے سوال کر کہ یہ حق تو میرا ہے, آپ نے حابیل کو کیوں منایا؟ تو نبی آدم نے کہا کہ میں نے نہیں منایا, اللہ نے. پہلا خلیفہ جو بنا وہ اللہ نے بنا. کئی باتیں واضح ہوئی ہیں. پہلا خلیفہ, نبی کا وارث سکسیسر اللہ نے بنایا, ڈائریکٹ اللہ نے بنایا. اور نبی آدم نے کہا کہ میں نے تھوڑا بنا, اللہ نے. جب پہلے نبی کا وارث اللہ بنا, جو چھوٹے نبی کا وارث, نبی آدم اولی العزم پیغمبر نہیں تھے, چھوٹے نبی کا وارث جب اللہ نے بنایا, تو آخری نبی جو سردار انبیاء, سردار اوصیاء ہے, اس کا وارث دنیا بنائیں گے, سقیفہ بنائے گا. یہ پہلا. اور ایک مسئلہ یہاں پہ حل ہو کہ پہلے نبی کا وارث آدم کا وارث اللہ بنائے, اور رسول کا وارث رسول بے وارثی کے عالم میں اپنی امت کو چھوڑ کے جائے. یہ کتنا بڑا ظلم کیا ہے مسلمان. اگر خالی یہ دیکھ لے تو خود بخود معلوم ہوتا ہے کہ سقیفہ کیا تھا. سقیفہ کیا تھا؟ سقیفہ میں بیٹھ کے سکسیسر اور پروفٹ کو چننا کیا یہ جائز تھا؟ آج جو اسلام کا حشر ہوا پوری دنیا میں, آج جو اسلام کا حشر ہوا پوری دنیا میں, تو وہ سقیفہ میں بیٹھنے والوں کی طرف سے, سقیفہ میں بیٹھ کے رسول کے وارث چننے والوں کی طرف سے ہوا. ورنہ اسلام, رسول نے یہ اسلام نہیں چھوڑا تھا جو آج اسلام ہے. آج جو اسلام ہے یہ اسلام نہیں چھوڑا تھا. آپ کا اسلام وہ تھا کہ جس پہ اللہ نے مہر لگا دی کہ علی بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا, کہ آج دین مکمل ہو گیا, ہم اس دین سے راضی ہو گئے اور تمام نعمتوں کو نازل کر.
اليوم اکملت لکم واتممت علیکم، ہم نے ساری نعمتوں کو نازل اور رضیت لکم اسلام دینا، ہم اس دین سے راضی۔ یہ اسلام جو پیسفل اسلام تھا، اور آج جتنا حشر اسلام کا کیا ہے، جتنا پامال اسلام کو کیا ہے، یہ سب عقل نہیں تھی مسلمانوں، کیا تھا؟ حسد، صرف حسد، اہل بیت، مولا سے حسد، مولا سے حسد۔ مولا کا جملہ ہے، مولا کا جملہ غور سے سنو، مولا نے کہا کہ ہم نے کبھی کسی کے ساتھ حسد نہیں کیا، لوگوں نے ہمارے ساتھ حسد۔ جو آج امام علی کو نہیں حسد کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ یہی وجہ ہے، یہ حسد کہ کیوں علی، کیوں علی۔ آج میں تو ہمیشہ ایک بات بولتا، جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ الکبریٰ، جناب ابو طالب کے فضائل کو جو چھپایا ہے، اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کے فضائل کو جو ظالموں نے چھپایا، اور یہ ظالموں نے جناب ابو طالب کے فضائل کو چھپایا، اس کا ایک ہی ریزن ہے کہ ابو طالب امام علی علیہ السلام کے بابا ہے، اور بی بی خدیجہ مظلوم بی بی زہرا کی۔ علی اور فاطمہ کی دشمنی میں مسلمانوں نے ابو طالب اور خدیجہ کو بھلا دیا۔ تو یہ حاسدین کی وجہ سے اسلام کا یہ حشر، اور مولا نے اپنی وصیت میں بلا امیر المومنین میں اپنے بچوں کو کہ ڈونٹ ڈو اٹ، یہ کبھی نہیں کرنا، حسد کبھی نہیں کرنا۔ اب سنو، حسد یہ وہ ظلم ہے، یہ وہ گناہ ہے کہ اگر کسی کے پاس حسد ہو تو اس کے اعمال ایسے ختم ہوتے جیسے لکڑی، آگ لکڑی کو کھا جاتی، ویسے اعمال تمہارے حسد ختم کبھی نہیں کرنا۔ میں اپنے یوتھ کو بول رہا ہوں، میں میرے بچوں سے بول رہا ہوں، میرے بھائی بہنوں سے بول رہا ہوں کہ آج زمانہ وہی آ گیا، آج ایگزیکٹلی وہی زمانہ۔ آپ دیکھو کیا حشر ہو، آپ دیکھو کیا حشر ہو، کتنی حسد ہے، کتنی جلسی ہے لوگوں کو، یہ بیماری ہے شیعوں میں حسد کرنا، سو بیڈ سو بیڈ۔ اگر تمہارے پاس حسد آئیں گی، تم کیا سمجھ رہے؟ محبت اہل بیت رہے گی تمہارے پاس؟ ولایت امیر المومنین رہے گی؟ کبھی نہیں رہے گی۔ مولا جس چیز کو کنڈم کرے، مولا جس چیز کو روک رہے، مولا کہہ رہے کہ یہ عمل مت کرو، مولا کہہ رہے کہ یہ حسد مت کرو، کوئی حسد۔ سگا بھائی میں ایسا حسد ہے، سگے بھائیوں میں حسد ہے، سگی بہنوں میں حسد۔ کسی کے پاس پیسہ ہے، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، یہ سب کیا ہے؟ تم ہمیشہ یاد رکھو، اگر سامنے والے کے پاس پیسہ بہت آ گیا اور تمہارے پاس نہیں، اور تم اسے حسد کر رہے، what are you going to get؟ میں پوچھا what are you going to get؟ تمہارے حسد سے اس کا پیسہ تمہارے پاس آئے گا؟ نہیں، بلکہ تمہارے نیک اعمال چلے جائیں گے، اسے کہ تم ہمت نہیں کرو گے۔ جس خدا نے اس کو دیا کہ آپ کو نہیں دے سکتے، حسد کر کے کیا فائدہ؟ سمجھو میں کیا ہوا، جس نے اس کو دیا، جس اللہ نے اس کو دیا، تم کو نہیں دے سکتے۔ مانگو تو، ہو سکتا ہے اس کی کوئی نیکیاں ہو سکتا ہے اس کی کوئی ہڈن عبادتیں ہو، کوئی پوشیدہ عبادت ہے، ہو سکتا ہے اس کا کوئی پوشیدہ عمل ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ تم دعا یہ کرو کہ پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرے بندوں کی، تیرے دین کی خدمت کر سکوں، مجھ سے کوئی نیکی کروا دے، تو مجھے عبادت کی توفیق دے، اس کے بعد تم مجھے یہ دے یہ دے یہ دے۔ اللہ نے منع کیا کہ مت مانگو، اللہ نے کبھی منع نہیں، اللہ نے یہ کہا کہ تم مت مانگو، اللہ کہہ رہا ہے تم جو چاہے مانگو۔ اب شب قدر کی رات آئی، اب جو چاہے مانگے۔ کل کی مجلس امپورٹنٹ ہے، پہلے بات چلے گی مغرب سے پہلے والی مجلس، ابھی کل شب قدر کے بارے میں انشاءاللہ کوشش کرنا کل کی مجلس میں۔ تو مولا نے اپنے دل میں کیا تھا؟ حسد مت۔ برادران یوسف نے حسد کیا، اس کا اینڈ کیا ہوا؟ وہی اینڈ ہوا جو قابیل نے حابیل کے ساتھ کیا۔ حابیل تو شہید ہو گئے، نبی یوسف کو اللہ نے بچا لیا۔ اس نے کیا کیا؟ پہلا دیکھیے حسد سے شروع کیا ہوا، جلسی سے کیا شروع ہوا؟ بھائی بھائی میں ڈیفرنس ہو گئی، بھائی بھائیوں میں حسد ہو گئی، دو بھائی ہے زمین کے اوپر اور کوئی بہنیں بھی نہیں ہے، دو بھائی، اور بھائیوں میں نفرت ہوگی، ایسی نفرت کہ جب قابیل نے شیطان سے پوچھا کہ تو کیا میں تمہیں کروں کیا، اسے کہا مار دے، اسے کہا مار دے، کیا مطلب مار؟ کہ تیرے اپنے بھائی کا میں اپنی زبان میں ہونا مرڈر کر دے، اسے کہا مرڈر کیسے کروں، ماروں کیسا؟ اتنا پاک اور پاکیزہ ماحول کہ میں ماروں کیسے؟ اس نے ایک پرندے کو پکڑا، ایک پتھر کو اٹھایا اور اس کے سر کو کچل دیا، کہا ایسے مار۔ اس سے کیا ہوگا؟ اگر میں بھائی کو مار دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ دیکھیں اس کو کچھ نہیں مانو، اس نے کہا کہ مجھے کیا ملے گا؟ تو کہا تو خلیفہ بن جائے گا خلافت کی، تو خلیفہ کیسے؟ تو کہا کہ تیرا بھائی تو مر جائے گا، تو تیرا باپ کس کو بنائے؟ تو یہی تو بنائے گا۔ بس اس کی لالچ میں، اس کی لالچ، حکومت کی لالچ، کیا کیا اسے روایت کا جملہ ہے کہ حابیل آگے آگے دوڑتے تھے، پیچھے پیچھے قابیل اتنا بڑا پتھر لے کر دوڑتے 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 بھاگتے بھاگتے ایک نبی آدم اور جناب ہوا حج پہ گئے ہوئے تھے، جناب حابیل آئے اور ایک پتھر کے پاس سر رکھ، پتھر پہ سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ یہ ظالم آیا اور اس نے بڑا پتھر اٹھایا
اور جناب حابیل پہ مارنا تھا، خون نکلا، پوری زمین پہ زلزلہ آیا۔ یہ پہلا خون ہے، پہلا مرڈر ہے، پہلا گناہ پورا زمین پہ قتل کا پہلا مرڈر۔ زلزلہ آیا، آندھیاں چلنے، اس وقت جناب آدم اور جناب حوا خانے کعبہ میں گھبرا گئے۔ جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ آدم تمہارے بڑے بیٹے نے تمہارے چھوٹے بیٹے حابیل کو شہید کر دیا۔ وہ اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، پورا واقعہ ہے۔ تو کیا ہوا؟ اینڈ کیا ہے؟ حسد کا مرڈر، اینڈ کیا ہے؟ قتل۔ یہی چیز آج جناب حابیل کے ساتھ ہوئی اور یہی چیز پلٹ کے اسلام کے ساتھ ختم کر دیا، اسلام کو ختم کر دیا۔ اسلام کیا ریسپیکٹ اور کیا عزت رہ گئی اسلام کی صحیفہ میں جانے سے۔ میں بہت احتیاط سے پڑھا، صحیفہ میں کیا ملا؟ نافرمانی رسول، سب سے بڑی چیز رسول کی نافرمانی۔ 3 مہینے پہلے اللہ کے رسول نے 1 لاکھ کے مجمع میں مولا کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا تھا، میں جس کا مولا من تم تو مولا ہو فاضا علی مولا، کہا تھا۔ ساری کتابوں میں یہ جتنے ظالمین جمع ہوئے تھے ان کو بھی پتا ہے کہ یہ رسول نے کہا تھا، ان کے جملے ہیں بقین یا علی۔ سب نے مبارکباد دی اور سب نے بیعت کیا تھا۔ پھر کیا کیا ہے؟ لے کے جا کے ایک بدنام ترین محلہ مدینے کا وہاں پہ جمع ہو کے وارث رسول کو چھوڑ۔ کتنے گناہ ہوئے اللہ کے رسول پہ تہمت کہ جاتے جاتے اپنے وارث کو اعلان نہیں کیا، وہ لگائی۔ اس کے بعد رسول کے ارشاد کا انکار، رسول نے جس کو بنایا تھا اس سے جھوٹ بولے اور امت کو گمراہ کیا۔ اس کے بعد واپس آ کے شہزادی کونین کے دروازے پر پورے عذاب ان کے اوپر جو خابیل کے اوپر آیا تھا، وہ تو تھوڑا آیا، خابیل کے اوپر تھوڑا عذاب، لیکن یہ لوگ جو صحیفہ میں جمع ہوں گے مولا علی علیہ السلام کی خلافت کو لے کر جو ظلم عظیم کیا، لیکن یہ صبر امیر المومنین، میرے مولا کا صبر ہے۔ ایسا صبر کیا کہ صبر امیر المومنین ایسا ہے کہ لفظ صبر مربوط ہو گیا ذات امیر المومنین سے، مربوط۔ آج میرے مولا کا صبر، تاریخ میں اگر آپ دیکھیں صبر امیر المومنین مشہور، 24 برس 24 ایئرس ذوالفقار ہاتھ میں ہے، جو قاتل مرہم و انتر ہو، جو در خیبر کو اکھاڑنے والا، جو احد کی جنگ میں فتح کرنے، ہر جنگوں کو فتح کرنے والا، اس کے ہاتھ میں اللہ کی تلوار ہے، لیکن اس کے بعد بھی اطاعت رسول ایسی ہے، انا یا رسول اللہ بولا تھا تو بس اس کے اوپر ایسا قائم رہے کہ جاتے جاتے سرکار نے کہا تھا یا علی میرے بعد صبر کرنا، بس یہ کافی تھا مولا کی، میرے بعد صبر کرنا۔ ایسا صبر کیا 24 ایئرس تک صبر کرتا، 24 برس کے بعد خلافت پلٹ کر امیر المومنین کے پاس۔ اس وقت مولا نے منبر پہ جو خطبہ دیا تھا اس میں ایک جملہ بولا کہ اللہ کا شکر ہے کہ حق واپس، بہت بڑا جملہ، اللہ کا شکر کہ حق واپس آ گیا۔ میں کیا کروں، گھڑی دیکھ دیکھ کے میں اس پر وقت نکل گیا پورا۔ اب باقی باتیں اس کو کنٹینیو کروں گا کل اور شب قدر کے تعلق سے کروں گا۔ آپ سے ایک ریکویسٹ کہ 21 رمضان کی مجلس ہے، بس یہ یاد رکھو 21 رمضان میرے مولا کی مجلس ہے، سال بھر علی کا رزق کھاتے ہو، سال بھر علی سے مدد مانگتے ہو، اور مانگنا بھی چاہیے۔ بس ایک ریکویسٹ کہ اس مجلس میں تعاون کرو، اس مجلس میں تعاون کرو۔ یہ مجلس اپنے نام پہ لکھوا دو، اس سے زیادہ میں کیا ہوں۔ محبت چھوڑو پیسے کی، علی سے محبت ہے نا تو علی کے نام پہ تعاون کرو، بس اس سے زیادہ کیا ہوں۔ یاد رکھو تم آج تعاون کرو گے مولا کے نام پہ، مولا کے نام کی مجلس میں اپنا نام لکھواؤ گے تو جو اجر ملے گا، علی کے خزانے میں کمی ہے، ہمارے سر سے لے کے پیر تک احسانات علی ہے، احسانات علی ہے۔ خون کا ایک ایک قطرہ علی کا احسان بن، ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ علی کا احسان بن کہ مولا کے صدقے میں آج ہم زندہ ہیں، مولا کے صدقے میں ہم چل رہے پھر رہے، مولا کے صدقے میں اٹھ رہے بیٹھ رہے، مولا کے صدقے میں بول رہے، مولا کے صدقے میں سانس لے رہے، مولا کے صدقے میں یہ زندگی چلی، اولاد سلامت ہے، خوشیاں ہیں۔ یہ ساری چیزیں امام علی کا کرم، امام علی کا صدقہ، ان کے بچوں کا، کہ جس کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں، ورنہ آج دنیا ہم کو ریس کر دے، دنیا ہم کو ختم کر دے، دشمنی علی میں۔ لیکن جو بچے ہیں، جو پروٹیکشن ہے،
اور امام علی علیہ السلام کا، میرے مولا کا بیٹا، میرا آخری امام، فرزند امام علی، فرزند مظلوم کی بیزارہ، ہم کو بچائے گئے. تو بس میں اتنا تعاون کر سکتے تھا، تعاون کر. مولا آپ کو اجر عظیم دے. بس دوستو، آج کا دن قیامت کا دن تھا. آج کا دن ماتم کا، آوازاری کا، فریاد کا دن تھا. رات بھر آپ نے لندن میں مجلسیں کی، مختلف جگہوں پہ مجلسیں کی، شبداریاں کی ہوں گی. بہت تھکے ہوئے تھے. صبح کی آخری مجلس کر کے نماز فجر پڑھی ہوگی، پھر اپنے اپنے گھر جا کر اپنے نرم بستر کے اوپر سو گئے. میں کیا بول رہا ہوں، رات بھر کی عزاداری کر کے جب واپس گھر گئے ہوں گے تو نماز فجر کے بعد اپنے نرم بستر پہ لیٹ گئے تو نیند آ گئی، تھکے ہوئے تھے. آج زینب اور ام کلثوم کیسا سوئیں گے؟ آج حسن اور حسین کہاں سوئیں گے؟ بابا کتنے یاد آئیں گے، بابا کتنے یاد آئیں گے. آج شہزادیاں کیسا سوئی ہوں گی کہ گھر میں کتنا سناٹا، گھر میں کتنی خاموشی. ارے کل بابا موجود تھے، آج میرا بابا نہیں. اور ایسا چاہنے والا باپ، ایسا چاہنے والا باپ کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ علی کی محبت ہمارے ساتھ ایسی ہے تو شہزادیوں کے ساتھ کیسی. مولا تڑپ جاتے تھے بی بی زینب، بی بی ام کلثوم کی آواز پہ. دونوں بیٹیاں، بی بی زینب تو زین ابیہ ہے، باپ کی زینت. اب بابا کے ساتھ ساتھ، بابا کے ساتھ ساتھ شیر دل علی کی بیٹی. لیکن کیا وقت آ گیا ہے کہ بچہ بار بار تڑپ کے کہے. عزیزوں، کل رات میں مولا نے وصیتیں کی. کل کی رات مولا پہ وہ مصیبت اور قیامت کی رات تھی. بار بار علی کو غشارہ تھا، بار بار علی کو غشارہ. غصے فاقہ تھا، ظالم نے اتنا شدید زہر دیا تھا، اتنا شدید زہر تھا کہ جب پورے جسم پہ مولا کا زرد ہو گیا، پورے جسم پہ زہر کا اثر ہو گیا. اللہ اس ظالم ابن مجیب پر عذاب عظیم نازل کرے اور مولا کے دشمنوں پہ، خاتونوں پہ عذاب عظیم نازل کرے. دوستو، رات گزری اور کیسی تڑپ تڑپ کے یہ رات گزری. غش پہ غش آ رہا، غش پہ غش آ رہا. میرا مولا غش سے فاقہ ہوتا، وصیت کرتا. کبھی بی بی ام البنین کے رونے کی آواز سے اٹھے اور عباس کو مولا حسین کے حوالے کیا. کبھی امام حسن علیہ السلام کے حوالے سب بچوں کو کیا، ساری بیویوں کو کیا. وصیتیں کی مولا حسن سے، پھر مولا حسین سے وصیتیں کی. آخری وصیت شہزادی زینب سے کی. اور جب بیوی سے وصیت کی تو اس وقت امام علی نے شہزادی کو قریب بلا کے آہستہ آہستہ کچھ باتیں کی. باتیں کرنے کے بعد ایک منزل ایسی آئی کہ علی بھی رونے لگے، شہزادی بھی رونے لگی. لیکن بی بی نے مولا کے قریب جا کر ایک جملہ کہا. جب کہا کہ بابا جب بھی میں پکاروں آپ میری مدد کو ضرور آنا. علی نے وعدہ کیا لیکن کربلا پہنچے تک نہیں پکارا. اور کربلا میں بھی علی خوش شام غریبہ میں ملنے آ گئے. حسین شہید ہو گئے، بی بی نے نہیں پکارا. لیکن جب کوفے میں پہنچی اس وقت بھی نہیں پکارا. شام جب پہنچی اس بازار سے گزری اور باب السعد کے پاس جا کے جب 12 گھنٹے مولا کی بیٹی کڑی ہوئی تھی، اس لیے کہ دربار سجایا جاتا، آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا. 12 گھنٹے میری شہزادی کھڑی ہوئی اور جب دربار میں جانے کا وقت آیا تو اس وقت علی کی بیٹی نے دربار پہ نگاہ ڈالی اور بیٹھ گئی نیچے کہ میں نہیں جاؤں گی دربار میں. چوتھے امام کے پاس ظالم شمن نے آ کے کہا کہ اپنی بھوبی سے کہو کہ دربار میں چلے. آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، چلو دربار میں. تو اس وقت امام نے آ کے شہزادی سے ایک جملہ کہا. یہ نہیں کہا کہ بھوبی اماں دربار میں چلیے، یہ کہا بھوبی اماں بابا کے سر کی طرف دیکھیے. اب جو شہزادی نے مولا حسین کے سر مبارک کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو تھے. جیسی حسین کی آنکھوں میں آنسو دیکھا، زینب تڑپ گئی، کہنے لگی بھیا رو مت، میں دربار میں چلی جاؤں گی. اس وقت زینب نے نجف کا رخ کیا اور کہا بابا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، بابا آپ کی بیٹی دربار میں جا رہی ہے، آپ آ کے میری مدد کرو. پھر حدیث مرثیہ کے پیر میں کہتے کہ کہہ دے کوئی علی سے یہ دارالسلام میں زینب کا داخلہ ہوا دربار عام میں. بس دوستو، وصیتوں کے بعد پوری مولا کی اولاد مولا کے بستر کے قریب آ گئی اور دیکھ رہی تھی. علی نے سب کو دیکھا اور کہا السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ و مادر رسالہ. عزیزوں، سیدانیوں نے سروں سے چادریں اتاری، محمد حنفیہ بابا کے قدموں پہ گر گئے. سارے بچوں میں کوہرام مچ گیا کہ واہ علیہ اور واہ حیدرہ کی آوازیں بلند ہوئی.
پروردگار میرے مولا کا واسطہ، میری شہزادیوں کا واسطہ، میرے مولا کے دشمنوں پہ خاطروں پہ عذاب عظیم نازل کرے۔ اللہ یہ ہماری مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار ہمارا نام بھی ان لوگوں میں لکھ دے کہ جہاں جس نے مولا کی مجلس عزا کی۔ اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو مولا علی علیہ السلام کے نام پہ معاف کر دے۔ محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور یہی کی محبت میں دنیا سے اٹھے۔ پروردگار بہتر بیمار کربلا، بیمار مدینہ، میرے مولا کا واسطہ جتنے دنیا میں بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ جتنے بے روزگار ہیں علی کے نام پہ ان کے بچوں کے نام پہ رزق کے دروازے کھول دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، روزوں کو قبول فرما لے۔ شب قدر کی جو نعمتیں، رحمتیں، برکتیں تو نازل کر رہا سارے مولا کے چاہنے والوں پر نازل۔ اللہ شیعت کی حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما جہاں مولا کے چاہنے والے اتنے ہیں۔ اللہ معصومین کے روزوں کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ جنت المخیل، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کے خبروں پہ سایہ کر کے روشن، تیرے دین کی تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر بیمار کو بچا لے، کسی کو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور عالم۔ جن جن لوگوں نے ان مجالس میں تعاون کیا ہے اللہ ان کے رزق کے دروازے کھول دے، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ اور ہم سب کی طرف سے مولا کی بارگاہ میں ان کے جد مظلوم کا پرسہ اور امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کو عمرہ اور زیارات نصیب انشاءاللہ۔ ایک سورہ فاتحہ جن جن لوگوں نے آج کی مجلس میں تعاون کیا ان کے مرحومین، اپنے اپنے مرحومین، جمیع مومنین مومنات، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مراجع عالم اور تمام محبان آل محمد کے لیے فاتحہ پڑھیں۔ اہل بیت چینل کی انٹائر ٹیم کے سارے مرحومین، سید باقر زمین صاحب کی والدہ، ان کی اہلیہ کے سارے مرحومین، اور ایک سید حسن جشن اور ابو عمار عبداللہ ابن ابو عمار، ان کے لیے بھی پڑھ لیں اور میرے والدین کے لیے پڑھ لیں، میری اہلیہ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، الیہ الباری، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت